ہم سے تلاوت کیے ہیں اور ایک احادیث مبارکہ مسلم شریف کی احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کا ایسا دن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے حضور کی کون کون سی ادا کو انسان بیان کر سکتا ہے۔ مختصر محبت کے حوالے سے بھی، لیکن حضور کے معجزات مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بشر تھے، وہ تو ہم جیسے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، لیکن میں احادیث مبارکہ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ کنز العمال کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک وسلم کے پاس ایک شخص پہنچتا ہے، وہ چلتے ہوئے اس کا پاؤں سانپ کے انڈوں پر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس زہر کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، رو کے آتا ہے، آقا کرم نہیں کر دیتے، تو آقا مصطفیٰ صلی اللہ تبارک وسلم نے اپنی دعا مبارک اپنے ہاتھوں پر انگلی پر لگا کر ید اللہ والے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ وہ شخص جس کی بینائی چلی گئی تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں جو 80 سال کا بوڑھا تھا، جب ہم نے دیکھا کہ اس کی بینائی نہیں رہی، جب آقا مصطفیٰ صلی اللہ تبارک وسلم نے اس کی آنکھوں پر لعاب مبارک لگایا، وہ 80 سال کا بوڑھا صحابہ کرام کہتے ہیں سوئی کے اندر دھاگا بھی ڈال لیتا تھا۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک وسلم آنکھیں درد کر رہی ہیں، میرے آقا کے لعاب کا مقام دیکھیں کہ اگر مسلمان سننے کی طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب مولا علی نے یہ بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو آنکھیں درد کر رہی ہیں، میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تبارک وسلم نے اپنا لعاب مبارک جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں مبارک پر لگایا تو وہ جو درد تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا جو کھارے پانی کا تھا، صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک وسلم کنویں کا پانی جو ہے کھارا ہے، میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تبارک وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ جب کنویں پر پہنچتے ہیں تو لعاب مبارک اس کنویں کے اندر ڈالتے ہیں، تو جب لعاب مبارک اس کنویں کے اندر جاتا ہے تو پانی وزن میں آ جاتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر جتنا کنویں تھے، کھارے تھے، میٹھے تھے، جب لعاب مبارک میرے آقا مصطفیٰ نے ڈالا اس سے بڑھ کر کوئی کنواں میٹھے پانی کا نہ رہا، سب سے زیادہ کنواں میٹھا وہی بن گیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ تبارک وسلم کے ساتھ محبت کس طرح ہونی چاہیے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبی سے نکلتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں، حاضری دینے کے بعد اپنے باپ کی طرف نکل جاتے ہیں، وہاں پر باپ کو گوڑی کرتے ہیں اور آپ کا بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے ابا جان میں آپ کو ایک خبر نہ سناؤں، ایک غمگین خبر ہے۔ تو باپ نے کہا وہ کون سی خبر ہے؟ تو کہتا ہے آج آقا مصطفیٰ صلی اللہ تبارک وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت زید بن حارث کی محبت دیکھیں، آپ نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی کہ پروردگار میری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے۔ جب ہاتھ واپس لوٹے، چہرے سے ہاتھ دھوتے ہوئے نیچے کی طرف کیے تو آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ کون سی آپ نے دعا کر دی ہے؟ جتنا زندگی آپ اس دنیا میں رہیں گے آپ کو محتاجی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن حضرت زید بن حارث طرف کر جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جب میں مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر روانہ ہوا، بارگاہ رسالت میں آیا اور آقا کا دیدار کیا، راستے میں میں نے کسی چہرے کو نہیں دیکھا، کسی کے ساتھ
آخری ملاقات حضور کے ساتھ کر کے آیا ہوں. جب محشر کا دن ہوگا، میدان سجے گا، جب اللہ تبارک و تعالی مجھے زندہ کرے گا، تو اللہ کا فرمان ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. محبوب نے فرما دیا، محبوب نے فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرے گا بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا. آخری دیدار میں نے دیدار مصطفیٰ کر دیا تھا. جب روانہ ہوا تو راستے میں میں نے کسی چہرے کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے دعا مانگی جب محشر کے دن اٹھوں تو پہلی نگاہ میری آقا مصطفیٰ کے چہرہ ہے. صحابہ کرام کی محبت کچھ اور تھی. آج کا مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے جی صحابہ نے میلاد منایا. جب آقا کریم صلی اللہ تبارک وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینے، تو مکے والے لوگوں نے کیا کیا؟ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے گھر بند کر دیے. طلع البدر علینا من سنائے الوداع وجب الشکر علینا، کہ ہر طرح سے یہ ترانے کی گونج ہوئی کہ آج ایک چاند طلوع ہونے والا ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا کیا. آپ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو کیسا محبوب عطا کیا کہ آپ کی کمالات معجزات آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آخری حدیث کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ تبارک وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوئے. دعوت تھی میری. آقا مصطفیٰ صلی اللہ تبارک وسلم نے کھانا مبارک تناول فرمایا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ دسترخوان سے صاف کر لیے. دونوں ہاتھ مبارک ید اللہ والے ہاتھ دسترخوان سے صاف کر لیے. صاف کرنے کے بعد وقت گزرتا گیا تو پھر ایک دن محفل سجی دوستوں کی. حضرت انس کے پاس دوست آئے تو آپ نے خاتمہ کو حکم دیا دسترخوان لگاؤ. جب دسترخوان سامنے کیا گیا تو وہ میلا تھا، پٹی لگی ہوئی تھی. تو آپ نے حکم دیا، حضرت انس نے اپنی خاتمہ کو، اسے جاؤ جلتے تندور کے اندر ڈال دو. جب آپ کے رفقا دوستوں نے دیکھا کہ یہ کیسا حکم انہوں نے دے دیا ہے، دسترخوان کو آگ میں ڈال رہے ہیں، جلتے تندور کے اندر ڈال رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جب نکالا تو اسے جھاڑا وہ تر و تازہ ہو گیا. وہ سوال کرتے ہیں اے انس یہ تو بتا اس میں یہ کیا کمال ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جواب فرماتے ہیں یہ دسترخوان ضرور ہے. جب سے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تبارک وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوئے، انہوں نے کھانا تناول فرمایا. کھانا تناول فرمانے کے بعد اس دسترخوان کے ساتھ آپ نے دونوں ید اللہ والے ہاتھ صاف کیے. اس دن سے جب یہ دسترخوان میلا ہو جاتا ہے تو میں تندور میں ڈالتا ہوں اور اسے آگ میں ہی جلاتی بلکہ یہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ والے ہاتھ. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.